آج نوروز کے مبارک موقع پر گلوبل اسماعیلی جماعت کو یا علی مدد اور نوروز کی بہت بہت مبارکباد قبول ہو۔ نوروز کے دن ہم جماعت خانے میں ایک بہت پسندیدہ گنان پڑھتے ہیں، نوروز نا دن سوہا مراں سری علی قائم شکار رموا و نہ گیا۔ آج ہم اس گنان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے اندر اسماعیلی طریقے اور اس کی روح کو سمجھنے کے لیے جو اہم نکات ہیں ان پر کچھ بات چیت کرتے ہیں۔ یہ گنان پیر سید فتح علی شاہ نے تحریر فرمایا ہے، جو پیر حسن کبیر الدین کی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، اور پیر فتح علی شاہ امام خلیل اللہ ثانی صلوات اللہ علیہ کے پاس محلات ایران ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تھے، اور وہاں پر انہوں نے امام کا دیدار کیا، اور امام کے اسی دیدار کی مستی اور کیف و سرور اور محبت میں یہ گنان تحریر فرمایا ہے۔ یہ گنان جہاں امام کے ظاہری دیدار اور اس کی برکات کو ظاہر کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ امام کے باطنی دیدار اور روحانیت کے راستے پر چلنے اور اس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے بھی ایک نصیحت ہے۔ پیر فرماتے ہیں کہ نوروز نا دن سوہا مراں سری علی قائم شکار رموا و نہ گیا، سیوک نا من تھیا اداسی پران علی چرنے رہیا۔ کہ نوروز کا دن بہت خوبصورت تھا، بہت سہانا تھا، اور اس دن میرے مولا شکار کھیلنے کے لیے جنگل کی طرف چلے گئے۔ جب اس خدمتگار کو معلوم ہوا کہ مولا موجود نہیں ہیں اور وہ تو جنگل چلے گئے ہیں، تو اس کا دل بہت اداس ہو گیا، مگر اس کی روح امام کے قدموں میں رہی۔ پیر فتح علی شاہ جب امام خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے تو امام کو نہ پا کر گویا ان کا دل اداس ہو گیا، لیکن فرماتے ہیں کہ میری روح تو مولا کے قدموں میں ہی رہی۔ آگے فرماتے ہیں، اے جی سری قائم پریتے جو چنت باندھی، نر نے پریتے آمے و نہ گیا، ایوا ون سوہا مراں نر قائم دیٹھا، ڈیلا دئی دیونتا رہیا۔ کہ مولا کی محبت میں ہم ایسے کھو گئے، اور مولا کی محبت میں جب ہم نے دھیان کو باندھا، جب خیال کو باندھا، تو ہم اس کی محبت کے ذریعے سے ہم بھی جنگل میں پہنچ گئے۔ یہ بڑا عجیب شعر ہے اور اس کے معنی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے حضرت خلیل اللہ امام، چونکہ امام کو قائم بھی کہا جاتا ہے، اے جسری قائم پریتے جو چنت باندھی، جب ہم نے اپنے مولا کی محبت میں اپنے خیال کو باندھا، اپنے توجہ کو ایک طرف کیا، تو اس کی محبت میں ہم بھی جنگل پہنچ گئے۔ یہاں پر ظاہری جنگل کا ذکر بھی ہو سکتا ہے، ہمیں نہیں معلوم تاریخ سے کہ پیر فتح علی شاہ صاحب جنگل پہنچ گئے، لیکن اس میں ایک روحانی ترقی اور روحانی سفر کی طرف یقینی اشارہ ہے، کیونکہ پیر فرماتے ہیں کہ جب ہم نے مولا کے ساتھ دھیان باندھا، جب ہم نے مولا کے ساتھ اپنی چنت باندھی، تو دھیان اور خیال بیت الخیال میں ایک کیا جاتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمیں بیت الخیال کی جو عبادت ملی ہے، اس میں خیال کو مولا کے ساتھ باندھا جاتا ہے۔ حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہارا جسم وہاں نہیں جا سکتا، مگر تمہارا خیال وہاں پہنچ سکتا ہے۔ تو مومن اپنا خیال مولا کے ساتھ جب باندھتا ہے تو وہ اپنی مولا کے محبت کے طفیل، اسی کے ذریعے وہ محبت گویا اس کو پر عطا کر دیتی ہے، اور وہ وہیں پہنچتا ہے جہاں اس کا مولا ہے۔ یعنی یہاں پر ون یعنی جنگل، اس سے عالم روحانیت بھی مراد ہو سکتی ہے کہ مولا جو ہے وہ عالم روحانیت میں رہتے ہیں، یا مولا کو ظاہری طور پر پانا ہر وقت ممکن نہیں ہے، تو خیال کو باندھنے سے، چنت کو ایک کرنے سے کوئی مولا کے پاس اس عالم بالا تک پہنچ سکتا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں
کہ ایوا ون سہامڑا، اس خوش منظر جنگل میں، اس انتہائی خوبصورت جنگل میں نر قائم دیٹھا، وہاں پر ہم نے اپنے مولا کو دیکھا، دیلا دئی دیونتا رہیا، اور وہ ایسا اچھا منظر تھا کہ فرشتے بھی اس سے قربان ہو رہے تھے، یا اس کا ایک اور ترجمہ بھی یہ کیا گیا ہے کہ گویا فرشتوں جیسے حسن سے پردہ اٹھایا جا رہا تھا۔ یعنی یہ مولا کے دیدار اور اس کی مٹھاس کا ذکر ہے کہ مولا کو دیکھنا ایسا تھا جیسے انتہائی فرشتگانہ حسن سے کوئی پردہ اٹھا رہا ہو، یا یہ کہ وہ اتنا خوبصورت منظر تھا کہ گویا فرشتے بھی اس سے قربان ہو رہے تھے۔ آگے پیر فرماتے ہیں، اے جی بھلو تھیو صاحب سومت عالی، سری علی قائم ساتھے رموا امے ون گیا، اننت آشا پوری اماری، شاہ دل بھاوے گمیا۔ پیر فرماتے ہیں کتنا اچھا ہوا کہ مولا نے ہمیں نیک سمجھ عطا کی۔ سومت، سومت کا مطلب ہے اچھی سمجھ، یا اس کا ایک اور اچھا ترجمہ ہے حکمت، وزڈم۔ یعنی مولا نے ہمیں حکمت عطا کی، مولا نے ہمیں بہت نیک سمجھ عطا کی، سری علی قائم ساتھے رموا امے ون گیا، جس کے طفیل ہم بھی گویا شکار کرنے کے لیے یا کھیلنے کے لیے مولا کے ساتھ جنگل پہنچ گئے۔ اب دیکھیں یہاں پر حکمت عطا کرنے کی طرف اشارہ ہے، وزڈم عطا کرنے کی طرف اشارہ ہے، اور وزڈم یا حکمت علم کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے، چونکہ حکمت جو ہے وہ علم کا خلاصہ ہے، علم کا جسٹ ہے، اور اسی لیے مولا نے ہمیشہ علم دین کو حاصل کرنے کے لیے نصیحت فرمائی ہے۔ حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر دین کی کتابیں پڑھ کر ان پر عمل کرو گے تو ملائک بن جاؤ گے۔ اور مقامات پر بھی مولا فرماتے ہیں، جنہیں علم حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا انہیں روحانی معاملات میں علم دینے کی کوشش کرو۔ مولا فرماتے ہیں، اگر تم دین کے کام میں مدد کرنا چاہتے ہو تو فارسی کتب کے ترجمے کر کے پڑھو اور دین کو مضبوط کرو، دین کے علم میں اضافے کے لیے دوسروں کو مدد دیتے رہو۔ خط و کتابت میں بھی دینی باتیں کرنے کے لیے مولا نے زور دیا ہے۔ تو حکمت جو ہے وہ علم کا جسٹ ہے، علم کا ایسنس ہے۔ علم بہت پھیلا ہوا ہے، لیکن اس علم کا جو مقصد ہے وہ حکمت ہے، کہ اس علم سے آخر ہمیں کیا مقصد حاصل کرنا ہے، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ جیسے قرآن میں بھی خدا فرماتا ہے، من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت مل گئی اس کو دین و دنیا کی تمام بھلائیاں مل گئیں۔ تو یہاں پیر ایک لمبے سفر کی کہانی کو مختصر اشعار میں بیان کرتے ہیں کہ میرے مولا نے مجھے حکمت عطا کی، جس کی وجہ سے میں بھی جنگل پہنچ گیا، یعنی روحانیت کے عالم میں داخل ہونے لگا، اس سے قریب ہو گیا، کیونکہ علم و حکمت کے بغیر یہ سفر جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، آگے بڑھنا ممکن نہیں ہے۔ جس طرح آگے کے شعر میں ہے کہ ہم نے مولا کے ساتھ اپنے خیال کو باندھا، اور جب دھیان لگ جائے تو پھر اس کو امرت مل جاتا ہے۔ جیسے پیر شمس کے ایک گنان میں ہے، جان کی سرتی لاگی بھر منڈ کے، امرت ریل جو ریلول۔ اے بھائی، جس کا دھیان اصل سے لگ جائے وہ تو امرت سے سیراب ہو جائے۔ جان کی سرتی لاگی بھر منڈ کے، نور ماہیں کھیل جو ریلول۔ اے بھائی، جس کا دھیان اصل سے لگ جائے وہ نور سے کھیلتا ہے۔ آپ دیکھیں اس گنان میں بھی کھیلنے کا ذکر ہے، اور پیر شمس فرماتے ہیں، نور ماہیں کھیل جو ریلول، جس کا دھیان اصل سے لگ جائے وہ تو نور سے کھیلے گا۔ تو اس معنی میں یہاں پیر فتح علی شاہ صرف امام کی طرف ظاہری سفر کی اور ظاہری ملاقات کی بات نہیں کرتے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دھیان باندھنے سے اور علم و حکمت کو حاصل کرنے سے راہ روحانیت میں آگے چلتے ہوئے روحانیت کے عالم میں داخل ہونے کی بات بھی کرتے ہیں۔ اور اسی اچھی حکمت سے، سمجھ سے بھی ایک دیدار ہوتا ہے۔ امام کا ظاہری دیدار بھی ایک دیدار ہے، امام کا نورانی باطنی دیدار ایک بہت اعلیٰ دیدار ہے۔
اور دین کی حکمتوں کو سمجھنے سے جو خوشی ہوتی ہے، جو راز معلوم ہوتے ہیں، جو علمی درجات بلند ہوتے ہیں، وہ بھی از خود ایک علمی دیدار ہے اور اس کی بہت بڑی خوشی ہے۔ اسی لیے پیر فرماتے ہیں اننت آشا پوری ہماری شاہ دل بھاوے گیا، کہ ہماری بے شمار امیدیں پوری ہو گئیں اور ہمارا دل مولا کی محبت سے لبریز ہو گیا۔ جب علم کے ذریعے مولا کے مبارک چہرے سے پردے اٹھتے ہیں اور ایک مومن کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا مولا کتنا حسین، کتنا ہمرس، کتنا ہمگیر، کس قدر خوبیوں اور طاقتوں کے ساتھ ہے، تو اس کی محبت اور زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ اس کے بعد پیر فرماتے ہیں اے جی ہیتے سوں علی ہی رکھ باندھیو، اوی چل رنگ صاحب سے گرہیا، ایوی چت باندھی نر قائم ساتھے، ست بنڈار موتیے بھریا۔ علی کی محبت میں مجھے بے انتہا خوشی حاصل ہوئی اور مولا سے میں نے کبھی نہ مٹنے والا رنگ حاصل کیا۔ ہمیشہ رہنے والے مولا کے ساتھ ایسا دھیان لگا کہ گویا مجھے جواہرات حقیقت کا خزانہ حاصل ہو گیا، کہ مولا کے ساتھ میں نے اس طرح اپنا دھیان باندھا۔ آپ دیکھیں یہاں پر یہ باطنی طور پر مولا کو پانے کا ذکر ہے کہ مولا کے ساتھ میں نے اپنے دھیان کو باندھ لیا، میں نے بہت ہی فوکس کر کے جب اس کے اسم کو جھانپا، اس کو یاد کیا، تو گویا حقیقت کی موتیوں کے خزانے مجھ کو حاصل ہو گئے۔ جب کسی مومن کو مولا کے دیدار کا خزانہ، اس کی حکمتوں کا خزانہ، اس کے علم کا خزانہ حاصل ہوتا ہے تو گویا روحانی موتیوں کے خزانے ہیں۔ اسی لیے علم و حکمت کو ایک خزانہ کہا گیا ہے، قرآن کو بھی ایک خزانہ کہا گیا ہے۔ ہماری بزرگان دین نے جتنی کتابیں لکھی ہیں، گنان لکھے ہیں پیروں نے، جو وہ سب کے سب علم کا خزانہ ہیں۔ اس معنی میں جب کوئی ایک دھیان ہو کر اپنے معشوق کو یاد کرتا ہے تو گویا وہ اس کو ہزار قسم کی موتیوں کے خزانے سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اور پیر فرماتے ہیں کہ اس کی محبت سے مجھے بہت خوشی حاصل ہوئی، اوی چل رنگ صاحب سے گرہیا، اور میں نے اس نہ مٹنے والے رنگ کو مولا سے حاصل کر دیا۔ یہ بھی ایک بڑا اچھا کانسیپٹ ہے کہ ہم نے مولا سے نہ مٹنے والے رنگ کو حاصل کر لیا، ایک ایسا رنگ پا لیا جو کبھی نہیں مٹتا ہے۔ جیسے قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت 138 میں خدا کے رنگ کا ذکر ہے۔ خدا فرماتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، خدا کا رنگ، اور خدا کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے۔ ہمارے پیروں نے بھی بسائیاں ہے تپائیں رنگا لاگو رے، ہمارے پیروں نے بھی مولا کی محبت کے رنگ میں رنگنے کا ذکر کیا ہے۔ تو پیر فتح علی شاہ یہاں فرماتے ہیں کہ میں نے مولا سے کبھی نہ مٹنے والا رنگ حاصل کیا ہے۔ دنیا کا کتنا اچھے سے اچھا رنگ ہو، کبھی نہ مٹنے والا رنگ روح کا رنگ، علم کا رنگ ہو سکتا ہے، اور یہ نور کا رنگ ہو سکتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین نے ایک کتاب میں، کتاب الزینہ جس کا نام ہے، اس کتاب میں امام زین العابدین سے ایک روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ خدا نے عرش کو مختلف رنگوں کے انوار سے بنایا، مختلف رنگوں کے انوار، نور سے بنایا، ثم خلقہ من الوان انوار مختلفہ، کہ خدا نے اپنے عرش کو مختلف رنگوں کے نور سے بنایا، جس میں سبز نور ہے، زرد نور ہے، سرخ نور ہے اور سفید نور ہے، جو تمام انوار کا نور ہے، جس میں تمام رنگ جمع ہو جاتے ہیں۔ مولا کے اس فرمان کی اور بھی بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہاں ہمیں پتہ چلا کہ رنگ میں رنگنے سے مراد نور کا رنگ ہے۔ مولا کے نور کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ اور جب خدا قرآن میں کہتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور خدا سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ تو پیر بھی جو رنگ لاگو کہتے ہیں، مولا کے رنگ میں رنگنے کی ایک خواہش جو ان کی ہے، تو یہ بھی مولا کے نور میں رنگنے کی خواہش ہے کہ وہ مولا کے نور میں رنگ کر نورانی ہو جائیں اور اسی رنگ میں نظر آئیں۔
اس کے بعد پیر فرماتے ہیں اے جی امے صاحب ساتھے سہل کیدا ردھ سدھ پامیاں ایک من گنان جے سانبھرے آجیو تینا او دھریا۔ ہم نے اپنے مولا کے ساتھ سیر کی تو دین و دنیا کی ساری بھلائیاں پالیں۔ جو بھی ایک دھیان ہو کر گنان سنے گا تو اس کی روح کو نجات حاصل ہوگی۔ ہم نے اپنے مولا کے ساتھ سیر کی، یقیناً مولا کے ساتھ ظاہری سیر کرنے کا موقع بہت کم خوش نصیب مومنین کو مل سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی مومنین محروم رہیں گے۔ مولا کا ایک دروازہ باطنی ہے، مولا کی دوستی کا ایک راستہ باطنی ہے جو ہمہ وقت کھلا رہتا ہے، اور اس دروازے سے جو مولا کے پاس داخل ہو جاتا ہے تو مولا بھی اس کے ساتھ اس کو دین و دنیا کی ساری بھلائیاں بھی دیتے ہیں، اور گویا اس کے ساتھ روحانی اور نورانی سیر بھی کرتے ہیں۔ مولا کی باطنی تجلیات کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے، مولا کی باطنی جلووں کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے، جیسے حضرت امام سلطان محمد شاہ فداہ ارواحنا کا ایک اشارہ ہے کہ مولا نے فرمایا کہ ہمارے بہت سے مومنین کی روحانی مہمانی کو بھی ہم قبول فرماتے ہیں۔ وہ ہمارے سامنے نہیں ہوتے ہیں مگر ان کی مہمانی روح کے طریقے سے ہم کو پہنچتی ہے۔ یہ ایک فرمان کا اشارہ ہے۔ تو بہت سے مومنین جو مولا کو یاد کرتے ہیں، علم و حکمت سے مولا کو پانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ مولا کے باطنی جلووں کو پا سکتے ہیں۔ مختلف قسم کے جو نور کے رنگ ہیں ان رنگوں کو پا سکتے ہیں، ان کی شخصیت اس رنگ میں ڈھل جاتی ہے۔ جب کوئی مومن بہت کامیاب عبادت کرتا ہے تو اس کا اخلاق تبدیل ہو جاتا ہے، اس کی بات چیت کرنے کے طریقے میں حلیمی اور انکساری آتی ہے، اس کا دل بدل جاتا ہے، وہ اپنے خاندان کے ساتھ اور دیگر لوگوں کے ساتھ اچھی طریقے سے ڈیل کرتا ہے۔ یہ اس کی شخصیت میں جو چینج آ رہا ہے یہ نور کا رنگ ہے جو آہستہ آہستہ اس کو اپنے رنگ میں رنگ رہا ہے، اور وہ باطنی طور پر اس کی روح اندر سے ایلیویٹ ہو رہی ہے اور وہ مولا کے باطنی جلووں کو پانے کے لیے پہنچ سکتا ہے۔ تو اس معنی میں پیر فرماتے ہیں ایک من گنان جے سانبھرے، جو ایک دل ہو کر ایک دھیان ہو کر گنان کو سنتا ہے۔ اب گنان سے مراد یہ گنان بھی ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ گنان کا مطلب علم بھی ہے۔ جو علم و حکمت کی باتوں کو سنتا ہے تو اس دل کو، اس روح کو نجات مل جاتی ہے۔ ہم سمجھ سکتے ہیں اور اپریشیٹ کر سکتے ہیں کہ اس سے مراد صرف کوئی ایک گنان نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک گنان سننے یا پڑھنے سے پوری طرح کسی کی روح کی نجات نہیں ہوتی، لیکن پیر یہاں فرماتے ہیں آجیو تینا او دھریا، اس روح کو نجات حاصل ہوگی۔ تو اس کا مطلب علم و حکمت کے ذریعے سے بھی آگے بڑھنے سے آہستہ آہستہ جہالت کے اندھیروں سے روح کو نجات ملتی ہے۔ اے جی جیو جیارے جگت پامے پران پوپے رم رہیا اگر چندن پریم رسیا ہیتے ہنس سروور جھیلیا۔ روح کو جب عبادت کا صحیح طریقہ حاصل ہوتا ہے تو وہ پھول کی طرح جھوم اٹھتی ہے، چندن یعنی سندل کی لکڑی کی طرح اس کے وجود میں محبت کی خوشبو بھر جاتی ہے، اور عشق و محبت کی وجہ سے وہ حقیقت میں جھوم اٹھتی ہے۔ پیر فرماتے ہیں جس کو عبادت کا صحیح طریقہ معلوم ہو گیا، جس کو مولا سے دھیان لگانے کا طریقہ آ گیا، جس نے صحیح پریکٹس کی، جس نے بیت الخیال کے راز کو پایا، تو اس کی روح گویا ایک پھول کی طرح جھومتی ہے، جس طرح موسم بہار میں پھول کھلتے ہیں اور پھول جھومتے ہیں۔ اور ایسے مومن کی روح گویا اگر چندن یعنی سندل کی لکڑی کی طرح خوشبو میں بس جاتی ہے، وہ خود ایک خوشبو دیتی ہے۔ آپ کچھ مومنین کی صحبت میں بیٹھیں تو آپ کو ان کی گفتگو سے، ان کی سوچ سے ایک خوشبو محسوس ہوتی ہے، چونکہ وہ اندر سے اس نور کے رنگ میں رنگ چکے ہوتے ہیں اور اپنے اندر اس خوشبو کو بسا چکے ہوتے ہیں، اور وہ پانی میں کسی ہنس کی طرح خوشی خوشی جھوم رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پیر فرماتے ہیں اے جی گڈ چکوان قلے شاہ خلیل اللہ رمے تیاں فتح علی نے میا کری نے بولاویا اننت آشا پوری ہماری نت علی نورے اٹھیا۔
پیر کے ان اشعار کا مطلب ہے کہ امام خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام قلعہ چکوا میں تفریح فرما رہے تھے. یہ وہ ترجمہ ہے جو گنان شریف اسماعیلی طریقہ اینڈ ریلیجس ایجوکیشن بورڈ کی طرف سے اس کا ترجمہ شائع ہوا ہے. اس کا ترجمہ ہے کہ ہم امام خلیل اللہ علیہ السلام قلعہ چکوا میں تفریح فرما رہے تھے اور مہربانی فرما کر سید فتح علی شاہ کو اپنے پاس بلا لیا. وہاں ہماری بے شمار امیدیں پوری ہوئیں. اس طرح ہمیشہ مولا کے نور کی بارش ہوتی رہی. امام خلیل اللہ محلات میں اور یزد میں مقیم رہے اور وہاں پر قلعہ چکوا میں انہوں نے جب پیر فتح علی شاہ صاحب کو طلب کیا تو امام جو ہے وہ قلعہ چکوا میں تشریف فرما تھے اور وہیں پہ رہتے تھے. تو پیر اس کا ذکر کرتے ہیں کہ مولا نے ہم کو بہت ہی مہربانی کر کے بلایا اور پھر ہماری تمام آشائیں پوری کر دیں، ہماری تمام امیدیں پوری کر دیں. نت علی نور اٹھیا اور مولا کے نور کی بارش برستی رہی، یا اس معجزانہ تجربے جو ہے اس کا نورانی دیدار اوور فلو ہوتا رہا. اس کے دیدار کی تجلیات اتنی بے شمار تھیں کہ گویا وہ دیدار اور اس کے خوشیاں ہمارے دل میں اوور فلو ہوتی رہیں. اس مقام پر آپ سیدنا پیر ناصر خسرو کا وہ شعر بھی یاد کریں کہ برجان من چو نور امام زمان بتافت لیل السرار بودم و شمس الضحیٰ شدم. میری جان پر جب زمانے کے امام کا نور طلوع ہو گیا تو میں جو ایک تاریک رات کی مانند تھا اب ایک روز روشن ہو گیا. ہرچند کہ یہ شعر پیر ناصر خسرو نے امام مستنصر باللہ سے ملاقات کے بعد کہا تھا، لیکن اسی ایک ملاقات میں دل تاریکی سے مکمل روشن ہو جانا یا جہالت سے دور ہو کر علم و حکمت کی روشنی میں منور ہو جانا شاید ایک ظاہری دیدار میں ممکن نہ ہو. ہم نے اپنی زندگی میں امام کے دیدار کیے ہیں، ہم سب کو یقیناً یہ موقع ملا ہے، لیکن ظاہری دیدار سے جذبہ لے کر باطنی طور پر امام کو پانے کی جو کوشش ہوتی ہے، جو علم و حکمت کے راستے سے گزر کر، جو شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت کے راستے کی منزلوں سے گزرتے ہوئے جب کوئی آگے سے آگے بڑھتا ہے تو گویا اس دل کو مولا حقیقت میں روشن کر دیتا ہے. تو جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ممکن ہے کہ یہ پیر فتح علی شاہ کا ایک روحانی سفر ہو اور انہوں نے مولا کا باطنی دیدار کیا ہو اور اس کو انہوں نے ایک ظاہری دیدار کے موقع کی نسبت سے ان رازوں کو بھی بیان کیا ہے. یہاں پہ پیر فرماتے ہیں کہ میں اس قلعے میں جب گیا، مولا نے مہر کر کے مجھے بلایا تو میری تمام امیدیں پوری ہو گئیں اور میرے اندر جو تھا وہ دیدار کا اوور فلو ہو رہا تھا، ان خوشیوں کا اوور فلو ہو رہا تھا. تو یہاں پر نورانی دیدار کی طرف بھی بھرپور اشارہ ہو سکتا ہے. اے جی بھائی رے مومن تمہیں بھاوے آراد ہو، بھنے شمسی تمہیں سانبرو روکھی، صاحب نہ گن نہیں وسارے، تینا پران نہیں تھا دکھی. سید شمسی فرماتے ہیں کہ اے مومنو سنو، مولا کو عشق و محبت کے ساتھ یاد کرو. جو مومن اپنے مولا کی نعمتوں کو فراموش نہیں کرے گا اس کی روح کبھی بھی دکھی نہیں ہوگی. پیر فرماتے ہیں یہ بہت ہی اپیلنگ شعر ہے کہ اے مومنین تم مولا کو عشق اور محبت کے ساتھ یاد کرو. اور شمسی فرماتے ہیں، یہاں پر کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شمسی پیر فتح علی شاہ کا پین نیم ہے یا ان کا تخلص ہے. تو یہ شمسی تم سے کہتا ہے اے مومنین کہ تم اپنے مولا کی خوبیوں کو فراموش مت کرو، اپنے مولا کے حسن، اس کے جلووں، اس کی حیثیت، اس کی طاقت کو فراموش مت کرو. اگر تم اپنی مولا کو، اس کی طاقتوں کو، اس کی نعمتوں کو سمجھو گے اور اس کو فراموش نہیں کرو گے تو پھر تمہارا دل کبھی بھی دکھی نہیں ہوگا، تمہاری روح دکھی نہیں ہوگی. جیسے ہم ناد علین مظہر العجائب تجدہ اونا لکا فی النوائب کلو ہم و غم سینجلی بی ولایتک یا علی یا علی یا علی. کہ علی کو پکار جو عجائب اور غرائب کا مظہر ہے. ناد علی مظہر العجائب تجدہ اونا لکا فی النوائب، تم اپنے ہر مشکل وقت میں اس کو حاضر پاؤ گے. کلو ہم و غم سینجلی، تیرے سارے
एंग्जाइटी, तेरा सारा डिप्रेशन दूर हो जाएगा। बी वलायतिका या अली या अली, अली की वलायत की हुर्मत से तेरे सारे हम और तेरे सारे गम ख़त्म हो जाएंगे। तो माजी की मायूस कुन बातों से भी आज़ाद हो जाएगा और मुस्तकबिल के इस्तिराब और एंग्जाइटी से भी आज़ाद हो जाएगा। तेरे दिल में एक सुकून आ जाएगा। तो पीर सैयद फ़तेह अली शाह ने नवरोज़ के दिन को इमाम से मुलाकात के लिए तशरीफ़ ले गए, और जब इनको पता चला कि इमाम जंगल में हैं तो कुछ देर के लिए उनका दिल उदास हुआ, लेकिन वो एक पीर का मर्तबा रखते हैं, लिहाजा उस दूरी से भी उन्होंने एक कैसा हिकमत वाला नुक्ता पैदा किया कि जब हमने ध्यान लगाया, जब हमने चिंत लगाई मौला के साथ, तो हम भी वहीं पहुंच गए जहां पर मौला है। इसका मतलब ये है कि मोमिनीन को वो आगाह कर रहे हैं कि मौला से ज़ाहिरी तौर पर हमेशा मुलाकात शायद हर मोमिन के लिए मुमकिन नहीं है। तो मौला से बातनी मुलाकात का रास्ता उसके साथ ध्यान लगाना, ध्यान बांधना है, जिसकी वजह से कोई अपने मौला के बातनी हुजूर में पहुंच सकता है और मौला के दीदार की ऐसी खुशी, ऐसा सुरूर, ऐसा कैफ हासिल कर सकता है कि उसके अंदर के तमाम गम, उसकी तमाम मुश्किलात जो हैं वो ख़त्म हो सकती हैं। तो ये ज़ाहिरी दीदार के लिए भी दुरुस्त है, लेकिन चूंकि ज़ाहिरी दीदार ज़िंदगी में बहुत कम मौक़ों पर हमको नसीब होता है, इसका मतलब ये है कि पीर जो गिनान फरमाते हैं और उसमें जिन खुशियों का जिक्र है, उन खुशियों को पाने के लिए हमें सिर्फ ज़ाहिरी दीदार का इंतज़ार नहीं करना है, बल्कि इमाम के बातिनी दीदार, इमाम के बातिनी दरबार तक पहुंचने के लिए कोशिश करनी है। और पीर ने ये गिनान अपने एक ख़ास वक्त में लिखा, और अगर ये सिर्फ इसके ज़ाहिरी मानी होते कि पीर जंगल पहुंच गए जहां इमाम शिकार खेलने गए थे, तो आज हर मोमिन के लिए तो ये मुमकिन नहीं है कि वो उसी मकाम पर पहुंच जाए जहां इमाम मौजूद हैं। और चूंकि गिनान हर दौर में मोमिनीन के लिए लिखे गए हैं, लिहाजा ये उनके अहवाल की तर्जुमानी भी करते हैं। हर गिनान में मोमिन के लिए भी सबक है, उसके लिए एक रिलेशन है, ताकि वो इन गिनानों से अपने आप को रिलेट कर सके और उसके मकसद को पा सके। तो यहाँ जंगल जाने से मुराद आलम रूहानियत में होना मुराद हो सकता है, और एक मोमिन अपने ध्यान से, अपनी चिंत से, अपनी तवज्जो से, बैतुल ख़याल में कामयाबी से, इबादत के कामयाब तरीक़े से और इल्म व हिकमत के हासिल करने से मौला की नज़दीकी और उसके नूरानी हुस्न के जलवों को पा सकता है, और उसके रंग में रंगने के लिए उसको भरपूर मौका मिलता है। अगर ये तमाम चीज़ें कुल्ली तौर पर और आखिरी माना में ना हो जाएं, तब भी हर रोज़ थोड़ा थोड़ा मौला का रंग हम अपनाते जाएं, उसकी खूबियों पर गौर व फिक्र करें, उसको समझने के लिए, उसकी हस्ती की डेप्थ को समझने के लिए इल्म व हिकमत से सहारा लें, तो हम आहिस्ता आहिस्ता मौला के रंग में रंगते चले जाएंगे। और नवरोज़ के दिन के कॉन्टेक्स्ट में इस गिनान की ख़ास अहमियत क्या है? नौरोज़ ईरानियों के नज़दीक साल का पहला दिन है, और ये कुदरती साल का पहला दिन करार दिया जाता है। एक तो दीनी एतबार से भी उसकी अहमियत है, इस्लाम में भी रिवायात हैं कि जिस दिन खुदा ने रूहों से वादा लिया था अलस्त में कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, अलस्तु बिरब्बिकुम, कहते हैं वो रोज़ नौरोज़ का था। जिस दिन हज़रत इब्राहीम ने बुत तोड़े थे, वो दिन नौरोज़ का था। जिस दिन मौला मुर्तज़ा अली की वलायत का ऐलान गदीर खुम में हुआ, वो दिन नौरोज़ का था। जिस दिन हज़रत मूसा ने जादूगरों को शिकस्त दी, वो दिन नौरोज़ का था। तो नौरोज़ की एक दीनी अहमियत दीनी तारीख़ी वाक़यात के साथ भी मरबूत है। और अगर आप वैसे भी देखें तो ये कायनात खुदा की एक निशानी है। इस कायनात में खुदा ने जो कुछ पैदा किया है और इस पर जो अहवाल गुजरते हैं, वो किसी न किसी रूहानी हालत की तर्जुमानी करते हैं। जैसे एक हदीस में है, इन अल्लाह अस्ससा दीनहु अला अमसालि खल्क़िही लियुस्तदिल्ला बिखल्क़िही अला दीनिही, कि बेशक खुदा ने अपने दीन की मिसाल अपनी खलकत पर रखी है ताकि उसकी खलकत से उसके दीन की मिसाल ली जाए। यानी जो कुछ उसने दुनिया में तख्लीक किया है, उससे दीन का कोई राज समझाना मकसूद है, दीन का कोई पैगाम देना मकसूद है। तो अगर दुनिया में मौसम बदलते हैं और बहार का मौसम है, तो इस बहार के मौसम में भी मोमिनीन के लिए कोई इशारा है।
اس میں نرم ہوائیں چلتی ہیں، پھول کھلتے ہیں، سبزہ اگتا ہے، آنکھوں کو خوش کرنے والا منظر سامنے آتا ہے، پرندے چہچہاتے ہیں، اور یہ قدرتی سال کا پہلا دن ہے۔ یہ مومنین کے لیے پیغام ہے کہ تم جب مولا سے چنت باندھو گے، جب مولا کی طرف سفر کرو گے، راہ روحانیت پر آگے سے آگے بڑھو گے، تو تمہارے اندر بھی دینی بہار کا آغاز ہوگا۔ تمہارے دل میں مولا کی محبت کے پھول مسکرائیں گے، اس کی محبت کے پرندے چہچہائیں گے، اس کی محبت اور لطف و مہربانی کی نرم ہوائیں تم کو محسوس ہوں گی، کیونکہ امام کے ظاہری دیدار سے بھی ہم یہ تجربہ کرتے ہیں کہ ہم پر کتنا اچھا اثر پڑتا ہے۔ تو جب یہ دیدار باطنی اور نورانی ہو، جب ہم صبح اٹھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اس کی جو خوشیاں محسوس ہوتی ہیں، وہ گویا روحانی بہار کا آغاز ہے۔ اور مومن کے لیے ایک پیغام ہے کہ سورج ہمیشہ اپنی جگہ پر اسی طرح موجود رہتا ہے۔ سورج جو ہے وہ گرمی، سردی، خزاں، بہار پیدا نہیں کرتا ہے۔ کوئی سورج کے قریب جا کر جائے تو سورج اسی طرح موجود ہے۔ زمین کی گردش کی وجہ سے اس پر مختلف احوال پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح امام کا نور ہر مومن کے دل پر بے دریغ برستا رہتا ہے۔ اس کے نور کی بارش بلا کسی لحاظ کے ہم سب پر ہوتی ہے، لیکن جو مومن اپنے دل کی زمین کا رخ ایک مخصوص اینگل سے مولا کی رحمتوں کے سامنے رکھتا ہے، اس پر موسم بہار آ جاتا ہے۔ کائنات میں موسم بہار سال میں صرف ایک مرتبہ آ سکتا ہے، ظاہری نوروز سال میں صرف ایک مرتبہ آ سکتا ہے، لیکن ایک مومن کے روحانی سفر میں، اس کے باطن میں ہر روز ایک نوروز ہو سکتا ہے۔ اگر ہر روز امام کے عشق و محبت میں اضافہ ہو، ہر روز اس کے دل میں امام کی محبت کی گدگدی جاری رہے، امام سے قریب ہونے کے احساس سے اس کے دل و جان میں ایک مسرت اور ایک اعتماد پیدا ہو، تو گویا یہ اس کے لیے ہر روز ایک نوروز کی مثال ہے۔ نوروز کا مطلب ہے نیا دن، روحانیت کی نئی بہار، ایک بہار کا آغاز۔ تو جب کائنات کو خدا نے اپنی نشانی قرار دیا ہے اور اسلام کو ایک نیچرل ریلیجن، ایک فطری دین کہا گیا ہے، تو فطرت میں ہونے والے ہر فینومینن کے پیچھے ایک روحانی اشارہ ہے، اور نوروز میں یہ روحانی اشارہ ہے کہ تم کس طرح سے اپنی روح کو امام کی محبت سے، اس کی عبادت سے پربہار کر سکتے ہو۔ بہار دل دوست دار علی، کہ علی کے دوست داروں کے دل میں جو بہار ہے وہ علی کی محبت ہی ہے۔ علی کی محبت سے ایک بہار پیدا ہوتی ہے، اور اس کی محبت سے دوری گویا خزاں بن جاتی ہے۔ جب ہم بے حس ہو جاتے ہیں اور دین کے ان معاملات میں ہمارا دل نہیں چاہتا، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، تو گویا یہ خزاں کا موسم ہے یا سردی کا موسم ہے۔ لیکن جب بہار کا موسم ہوتا ہے تو بہت خوشی ہوتی ہے، بہت امید ہوتی ہے، کائنات کو دیکھ کر انسان کی طبیعت تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ تو اسی روحانیت میں بہار کو پانے کے لیے بھی کوشش کرنی ہے۔ تیرا دل جب منور ہو، درخشاں مثل خاور ہو، یہی ہے مژدہ نوروز۔ جب تیرے دل میں سورج کی روشنی ہو اور تیرا دل منور ہو جائے، یہی تیرے لیے ایک اندرونی نوروز ہے، ایک باطنی نوروز ہے۔ انشاءاللہ آج نوروز کے موقع پر ہم اس گنان کو سن کر اس کے معنی کو اپنے دل میں جاگزین کرنے کے لیے اور ہمیشہ اس پر غور و فکر کرنے کے لیے وقت نکالتے رہیں گے۔ تو مولا مہربان باطنی اور نورانی بہار کی صورت میں ہمارے قلوب کو ہمیشہ ہمیشہ اپنے نورانی بہار سے آباد رکھے گا۔ آمین یا رب العالمین، یا علی مدد۔